سرمایہ داروں کے روبرو اس وقت جتنے بھی طبقے کھڑے ہیں ان سب میں سے ایک مزدور طبقہ ہی حقیقت میں انقلابی ہے۔ سرمایہ دار کی نظر میں اس کی بیوی کی حیثیت بھی پیداوار کے ایک آلے سے زیادہ نہیں۔ انسان فطرت کو تبدیل کرنے کے دوران میں خود اپنی فطرت کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ ارتقائی عمل سے انقلاب لانا ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے محنت کشوں کو مسلح جدوجہد کرنی پڑے گی۔ سرمایہ دار کی نظر میں اپنے وطن سے محبت کرنے کا مفہوم دوسرے کے وطن سے نفرت کرنا ہے۔ زنان بازاری کے بعد مزدوروں کی بہو بیٹیوں سے بھی جی نہیں بھرتا تو ہمارے سرمایہ داروں کو ایک دوسرے کی بیویوں سے ناجائز تعلق قائم کرنے میں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ سرمایہ دار طبقے نے ہر اس پیشے کی عظمت چھین لی جس کی عزت آج تک ہوتی آئی تھی اور انسان کے دل پر جس کی دھاک آج تک بیٹھی تھی۔ سرمایہ دار طبقے نے طبیب، وکیل، مذہبی پیشوا، شاعر، ادیب، اہل علم سب کو اپنا زر خرید بنا دیا۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، پہلے سانحے اور پھر تماشے کی صورت میں۔ سرمایہ دار وہ پاگل درندہ ہے، اگر ان کو پھانسیاں دی جائیں تو یہ پھانسی کے پھندوں کی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں تاکہ منافع حاصل کیا جا سکے۔ فلسفی نے دنیا کو صرف مختلف انداز سے سمجھا ہے، اصل ضرورت دنیا بدلنے کی ہے۔ دنیا کے محنت کش متحد ہو جائیں، آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اپنی زنجیروں کے۔ ذہنی اذیت سے بچنے کا واحد حل جسمانی درد ہے۔ بہت زیادہ مفید چیزوں کی پیداوار کے نتیجے میں بہت سارے بیکار لوگ ہوتے ہیں۔ سرمایہ مردہ مزدوری ہے جو ویمپائر کی طرح زندہ مزدوری کو چوس کر ہی جیتا ہے، اور جتنا زیادہ جیتا ہے اتنی ہی زیادہ محنت چوستا ہے۔ عقل ہمیشہ سے موجود ہے لیکن ہمیشہ ایک معقول شکل میں نہیں۔ کمیونزم کے نظریہ کا خلاصہ ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے: تمام نجی ملکیت کو ختم کر دیں۔ ہر دور کے اعلیٰ نظریات کبھی اس کے حکمران طبقے کے نظریات رہے ہیں۔ معاشرہ افراد پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ باہمی تعلق کے مجموعہ کا اظہار کرتا ہے، وہ رشتے جن کے اندر یہ افراد کھڑے ہیں۔ پچھلے تمام معاشروں کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ رہی ہے۔ زمیندار دوسرے مردوں کی طرح وہ کاٹنا پسند کرتے ہیں جہاں انہوں نے کبھی بویا ہی نہیں۔ لکھنے والے کو زندہ رہنے اور لکھنے کے قابل ہونے کے لیے پیسہ کمانا چاہیے، لیکن اسے پیسہ کمانے کے مقصد کے لیے ہرگز جینا اور لکھنا نہیں چاہیے۔ بیوروکریٹ کے لیے دنیا محض ایک شے ہے جس سے اس کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے۔ تجربہ سب سے زیادہ خوش رہنے والے کی تعریف کرتا ہے جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو خوش کیا۔ ایک تماشا یورپ کو ستا رہا ہے، کمیونزم کا تماشا، جبکہ کنجوس محض ایک سرمایہ دار ہے جو پاگل ہو گیا ہے۔ سرمایہ دار ایک عقلی کنجوس ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشینیں وہ ہتھیار تھیں جو سرمایہ داروں نے خصوصی مزدوروں کی بغاوت کو روکنے کے لیے استعمال کی تھی۔
جو ملک صنعتی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ صرف کم ترقی یافتہ کو اپنے مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے۔ کارل مارکس کے آخری الفاظ، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ آخری الفاظ وہ احمق ادا کرتے ہیں جو زندگی میں اپنی بات پوری طرح نہ سنا پائے ہوں۔